ہاں جی، کیا پایا؟ اتنے عرصے سے سورت اخلاص کے، سورت بسم اللہ کے نقش کو لکھ رہے، کیا پائے جی؟ کہتے میں بیمار رہتا تھا۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 73 سال میری عمر ہے، 74 سال میں جا رہا ہوں۔ کہتے میں بیمار رہتا تھا، جب سے نقش میں نے اپنے ساتھ رکھا میں صحت یاب ہو گیا۔ اور ادھر سے کون بتا رہا ہے؟ کہتے ہیں ایک اور اللہ والے بتا رہے ہیں کہ جیب خالی نہیں رہتی۔ آپ تکیے کے نیچے رکھ کے سوئیں دائیں بائیں تکیے کے نیچے تو ڈرونے خواب نہیں آتے۔ تکیے کے نیچے رکھ کے سوئیں تو ڈرونے خواب نہیں آتے۔ اور ہاں جی، کہتے ہیں چوری سے بچ جاتا ہے بندہ۔ کہنے لگے جب سے جیب میں رکھا ہے اللہ نے حادثوں سے بچایا ہے۔ بہت فائدے ہیں بس اور نہیں۔ یہ عمل جو بتایا جا رہا، اور یہ انشاءاللہ یہ کاغذ ہے اور یہ آپ کو وہیں ملے گا، 625 خانوں والا کاغذ ہے۔ وہاں جو آئیں گے ان کو بھی ادھر بھی یہ لکھ کے لے آئیں، اور جن کو وہاں بھی لکھ سکتے ہیں وہاں اس کے لیے باقاعدہ دم ہوگا اور اس کی دعا ہوگی، یہ لکھ کے لے آئیں۔ بہت عجب چیز ہے۔ اس عمل میں بڑی طاقت ہے، اس عمل میں بڑی تاثیر ہے، اور اس عمل کا بہت زیادہ کمال ہے، کمال ہے، بہت کمال ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کوئی جیب ایسی نہ ہو جس جیب میں 625 بار یہ بسم اللہ کا نقش، کوئی گھر ایسا نہ ہو، کوئی دکان ایسی نہ ہو، کوئی دفتر ایسا نہ ہو جہاں یہ 625 بسم اللہ والا نقش موجود نہ ہو، کوئی جگہ ایسی نہ ہو۔ ایک بات بتاؤ، فرعون خدا کا دعویٰ کرتا تھا، بچوں کو قتل اور ظلم کرتا تھا، اللہ کا عذاب اس پہ ہٹا رہا 2 چیزوں کی وجہ سے۔ سن لینا ذرا، رب کا عذاب اس سے ہٹا رہا 2 چیزوں کی وجہ سے۔ پہلی چیز اس کا دسترخوان وسیع تھا، اور دوسری چیز اس کے محل پہ لکھا ہوا تھا، میرے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے محل پہ یہ لکھا ہوا تھا، اس کے محل پہ یہ لکھا، بس اس کے محل پہ یہ لکھا ہوا تھا۔ عذاب ٹلا رہا، عذاب ٹلا رہا۔ اور جس دن اس کا دسترخوان خالی ہوا، اس کا ایک وزیر آیا، اس کا نام تھا حامان، وزیر مال تھا، وزیر تجارت تھا، وزیر خزانہ تھا۔ اس نے کہا آپ جتنا روز یہ دسترخوان چل رہا، غریب لنگر سے کھا رہے، اتنے مہینوں اتنے ہفتوں کے بعد تو، اتنے مہینوں اور اتنے ہفتوں کے بعد تو یہ دسترخوان آپ کا ختم ہو جائے۔ اس نے پھر ہاتھ کھینچ لیے، ہاتھ کھینچ لیے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے دسترخوان پہ ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ اسی دن اللہ کا امر ایسا چلا، بسم اللہ کا لکھا ہوا غائب ہو گیا، اور پھر وہ غرق ہو گیا، غرق ہو گیا اور برباد ہو گیا۔ یہ بسم اللہ کا نقش زندگی میں بہاریں اور برکتیں لے آئے، زندگی میں خوشیاں اور خوشحالیاں لے آئے۔ زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کے عمل نیک نہیں تھے اور وہ جہنمی تھا۔ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کئی عرصے کے بعد وہ جنتی ہے۔ اللہ سے پوچھا، یا اللہ یہ وہی تو ہے جو جہنمی تھا اور اب جنتی ہے، یہ کیسے؟
اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ پہلے والا حال بھی سچا تھا، اب حال بھی سچا ہے۔ یہ جب مرا تھا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، اور مرنے کے بعد بچہ ہوا، بڑا ہوا، تو اس کو جو ہے سب سے پہلے ماں نے سکھایا، بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جب بچے نے پڑھا نا یہ بسم اللہ پڑھا، میری رحمت نے گوارا نہ کیا، نام میرا لے اور مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، میں نے اس کے باپ سے اسی وقت عذاب ہٹا لی، اسی وقت اس کے باپ سے عذاب ہٹا لیا۔ اس کے بچے نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بچے عذاب ہٹا لیا۔ یہ بسم اللہ کا نقش لکھا جائے گا، ہر سال لکھا جاتا ہے، لوگ دور دور سے تمنائیں رکھتے ہیں، چاہتے رکھتے ہیں، ارادے رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بسم اللہ کے نقش کی تیاری کی جاتی۔ جیسے لڈو کی تیاری ہو رہی، آج میں اوپر کھڑا رہا، 3 مشینیں لڈو بنانے کی مسلسل چل رہی ہیں اور لڈو نکل رہا ہے، 3 مشینیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اللہ، یہ نعمتیں، یہ سعادتیں، یہ لڈو کس کے نصیب مقدر کا ہے، اور کون مقدر والا اور کون نصیبوں والا ہوگا یہ سعادت مند لڈو؟ اٹھانے والے، بنانے والے، پیک کرنے والے، رکھنے والے، سب ذکر کر رہے، سب ذکر کر رہے، سب ذکر کر رہے، سب تسبیح کر رہے اور سب اعمال کر رہے، اور اس ذکر، اس تسبیح، اس اعمال پہ اللہ کا نظام دیکھیں، سب ذکر کر رہے اور سب تسبیح کر رہے، سب اعمال کر رہے۔ سوچیں، لاکھوں سے زیادہ لڈو بن رہے، ایک لڈو مراد کا اٹھائیں اور اللہ مراد پوری کر دیتا ہے۔ لاکھوں لڈو پیک کرنے والے، بنانے والے، اٹھانے والے، رکھنے والے، ڈبے میں ڈالنے والے، وہ ہاتھ کتنے خوش قسمت ہیں، سبحان اللہ کہے، وہ ہاتھ کتنے خوش قسمت ہیں، اور وہ کتنے سعادت مند لوگ ہیں جن کو اللہ نے لڈو کے بنانے اٹھانے میں لگا دیا، مشین بنانے میں لگا دیا، اس کو چلانے میں لگا دیا۔ کتنے خوش قسمت اور وہ کتنے سعادت مند ہیں جن کو اس کام پہ اللہ نے لگا دیا۔ اللہ کہتے آ جاؤ، یہ کام ہے، اس کو کرو، دنیا بھی پاؤ، آخرت بھی پاؤ، رزق بھی پاؤ، صحت بھی پاؤ، راحت بھی پاؤ، رحمت بھی پاؤ، اور برکتوں کے دروازے اس کریم سے کھلواؤ اور مالا مال ہو جاؤ، مالا مال ہو جاؤ۔ اب ایک سوال ہے آپ سے، اتنی ساری باتیں ہم نے آج کی ہیں، اتنی ساری باتیں کی ہیں، ایک سوال ہے، اب یہ بتائیں کہ آج کے بعد اپنی زبان کو کتنا تر و تازہ رکھیں گے؟ بتائیں اب آپ، کتنا زبان کو ہر وقت ذکر سے تر و تازہ رکھیں گے، اور کتنا اپنے اوپر زبان اپنے اوپر مسلط کریں گے؟ آج میں نے جو میرے مرشد نے مجھے ذکر بتایا وہ پڑھوں گا، یا سورۃ قل هو اللہ، یا جو بھی ذکر ہے، یا میرا جو بھی عمل ہے، یا میری جو بھی تسبیح ہے، آج میں اسے فیصلہ کروں گا اور روزانہ اتنا پڑھوں گا۔ اگر روزانہ اتنا میرا ذکر کم ہوا تو اس پہ افسوس کروں گا کہ میرا روزانہ کا اتنا ذکر کم کیسے ہوا۔ آپ پھر فیصلہ کریں، پھر آگے ایک اور موتی دوں، پہلے یہ فیصلہ کریں۔ ہاں جی، پہلے فیصلہ کریں، پھر ہم آگے چلیں۔ بولیں، کیا فیصلہ کیا؟ فیصلہ کریں۔ فرمایا تو زمین پہ کر، عرش والا تیرے لیے فیصلے کرے۔ تو زمین پہ فیصلے کر، عرش والا تیرے لیے فیصلے کرے، اور وہ فیصلے کرے جو تیری نسلوں کو مالا مال کر دیں، وہ فیصلہ کرے۔
اتنی دیر ہم نے گفتگو کی تو فیصلہ کیا کیا آپ نے؟ فیصلہ کیا کیا؟ ایک ٹی وی چینل نے میرا پروگرام کیا، پرسوں بھی ایک ٹی وی چینل پروگرام کیا، کل 2 چینل نے پروگرام کیا۔ ایک چینل والے بندے نے پوچھا کہ ہمارے ملک اور قوم کی حالت کیسے سنور سکتی ہے؟ یہ جو موجودہ مہنگائی ہے، حالات ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بادشاہوں کو گالیاں دینا چھوڑ دیں، بادشاہوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں اور تبصرے کرنا چھوڑ دیں، وہ وقت ذکر پہ لگا دیں۔ کیوں؟ میرے آقا کملی والے کا فرمان سچا، اور میرے حضور نے فرمایا بدترین مشغلہ بادشاہوں کو برا بھلا کہنا ہے۔ اور بادشاہوں سے مراد وزیر اعظم، صدر، وزیر اعلیٰ، فلاں فلاں فلاں، یہ سب بادشاہ ہیں، یہ سب بادشاہ، وردیوں والے بادشاہ ہیں اور بغیر وردیوں والے سب بادشاہ ہیں۔ ہمارے حالات سدھر سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ مٹھی اٹھا کے کنکر کی اپنی طاقت سے زور سے اوپر پھینکیں تو اوپر سے پھر واپس پھول آئیں گے، ہاں؟ یا کنکر آئیں گے؟ کنکر آئیں گے۔ جو پھینکیں گے، جو منہ سے نکالیں گے، وہی چیز لوٹ کے ہماری پاس آئے گی، وہی طرف لوٹ کے، وہی چیز لوٹ کے ہماری طرف آئے گی۔ اپنی زندگیوں کے فیصلے بدلیں، آج فیصلے بدلیں، زندگیوں کے فیصلے بدلیں کہ میں نے مخلوق سے سوال کے دروازے بند کرنے ہیں، اللہ سے سوال کے دروازے کھولنے ہیں، اللہ سے سوال کے دروازے کھولنے، اللہ سے سوال کے کیا کھولنے ہیں؟ دروازے کھولنے۔ میں نے مخلوق سے سوال کے دروازے بند کرنے، اللہ سے سوال کے دروازے کھولنے۔ پہلے تو یہ فیصلہ کریں، پہلے یہ فیصلہ کریں، پھر اللہ پاک جل شانہ رحمتوں اور برکتوں اور فیضان کی برکت کے دریا اور بارشیں کر دے گا۔ دوسرا فیصلہ یہ کریں، اپنے سارے ذکر کریں گے، سورۃ اخلاص کتنی پڑھیں گے روزانہ؟ اور آج کا سورۃ اخلاص کا درس جس نے دیر سے سنا ہے، نہیں سنا، وہ وعدہ کرے کہ اس کو 3 دفعہ سنے گا۔ دیر سے آیا، دور سے آیا، یا دنیا کے کسی کونے میں ہے، میری آواز اللہ پہنچا رہا ہے کہ وہ نہیں تھا، لیکن آج کے سورۃ اخلاص کی جو کمالات اور برکتیں اور جو خیریں ہیں، یہ فیصلہ کریں کہ اس کو پھر سنیں گے اور بار بار سنیں گے، پھر سنیں گے اور بار بار سنیں گے، پھر سنیں گے۔ ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں، ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں۔ میں بھی آپ کو اپنی یاد دہانی کے طور پہ آپ سے باتیں کر رہا ہوں، اپنی یاد دہانی۔ آپ فیصلہ کریں کہ کتنی سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ میرے پاس تو ہزاروں پڑھنے والے، لاکھوں پڑھنے والے، کروڑوں پڑھنے والے بہت ہیں۔ ایک وقت تھا کہ لاکھوں کی گنتی بہت ہوتی تھی۔ ہمارے ایک دوست سے، ان کا ایک نانا تھا، اس کا نام تھا نانا لاکھاں پتی۔ لیکن کیوں ہے؟ اس نے کہا اس دور میں اس کے پاس لاکھ روپے تھا، لاکھ روپے تھا۔ لاکھوں سے اوپر کی گنتی تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ 9 لکھا ہار، 9 لکھا باغ، 9 لکھا جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلی حضرت نے رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا، لاکھوں کی گنتی، اس سے اوپر تو گنتی ہی نہیں تھی، بندہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو میرے پاس سینکڑوں پڑھنے والے، ہزاروں پڑھنے والے، لاکھوں پڑھنے والے، کروڑوں پڑھنے والے، اربوں پڑھنے والے بھی ہیں، اربوں پڑھنے والے بھی ہیں۔
میں نے نہیں پڑھا. اور کل مجھے ایک چینل والے نے بات کی کہ رجال الغیب ہوتے ہیں. میں کہ ہوتے ہیں. کہہ رہے آپ نے دیکھے؟ میں کوشش کر رہا ہوں مجھے بھی نظر آ جائے. آپ نے دیکھے ابدال، غوث، قلندر، نقیب، خضر علیہ السلام؟ مجھ سے کہنے آپ نے دیکھے؟ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بھی دکھا دے. اب کون فیصلہ کرے گا کہ میں یہ ذکر اتنی تعداد میں کروں؟ ہمارے ایک کلاس فیلو تھا، آج کل وہ ڈرامے وغیرہ، تو میں ایک دفعہ کراچی گیا تو میں نے اس کو بلایا، بڑا خوش